السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. اچھا، آج ایک ایسا ہمارے پاس موضوع ہے، میں نے بہت، میں کم بھی نہیں کہہ سکتی، ریئر، میں نے سنا ہی نہیں کبھی کہ امانت اور صداقت اور کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس کو پھیلانا وہ القاع ہو چکا ہے. پہلے لوگ کسی کی نیکی کو، کسی کی امانت کو، امانت داری کو پھیلاتے تھے تاکہ یہ چیز جب معاشرے میں عام ہو تو اس میں معاشرے کو ایماندار رہنے کی، امانتوں کی اور صداقتوں کی اہمیت کا ان کے اندر احساس پیدا ہو، اور وہ ترغیب ہوتی تھی، انسینٹیو ہوتا تھا. ایسا کچھ نظر نہیں آتا. ہمارا چینل آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کو ایڈریس کرتا ہے، سوشل فیبرک پہ ہماری ساری گفتگو 1.5 سال سے ہو رہی ہے. بے تحاشا موضوعات اس میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو آج میرے پاس ایک، اور جب آپ کسی کے گواہ ہوں، کسی کی امانت کے، کسی کی صداقت کے، تو اس کو پھیلاؤ تاکہ معاشرے میں اس کی ترغیب ملے. برائیاں تو ہم بڑی جلدی پھیلا دیتے ہیں، ہمیں کسی کا کوئی ایپ پتہ چل جائے تو ہم فوراً اچھالتے ہیں، لیکن کسی کی نیکی کو ہم کیوں نہیں رول ماڈل کیوں نہیں بناتے؟ ان لوگوں کو ہم رول ماڈل پہ تو کتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں. تو آج ہیں ہمارے پاس ایک ایسی خاتون جن کی امانت داری، لوگ ان کو اپنی امانتیں، پہلے تو لوگ بینک میں رکھواتے تھے نا کہ چوری نہ ہو جائے، بینک اس کے پیسے بھی لیتے ہیں، آپ سے سروس چارجز لیتے ہیں. لوگوں کے پاس بھی لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. یہ میرے اپنے بچپن کے زمانے کی بات ہے. ایک مولانا نقی ہوتے تھے، ہم نام ہی سنا تھا ان کا، پھر ایک دن جا کر دیکھا جو پرانا یعنی رضویہ ہے ناظم آباد میں، وہ صاحب تھے مولانا نقی، اور ان کی جانماز کے نیچے لاکھوں روپیہ پڑا ہوتا تھا لوگوں کا. چھوٹا سا گھر تھا، کچا، کسی محلے میں بھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے پیسے نکال کر وہاں سے لے جائے. لوگ اپنی امانتیں لے جا کے، پارٹیشن کے بعد سے میرے والد بتاتے تھے کہ لوگ آئے تھے تو لوگوں کو بینکوں پر اتنا ان کو پتہ نہیں تھا، نہ بینکنگ کے بارے میں معلومات تھیں. ان کی جو بھی مہینے بھر کی بچت ہوتی تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا، وہ ان کے پاس جا کے رکھوا دیتے تھے. زکوٰۃ کے پیسے، خمس کے پیسے، صدقے کے پیسے، سب الگ الگ ہوتے تھے. امام ضامن کے پیسے، ہر پیسہ ان کے پاس موجود ہوتا تھا، اور وہ امانتیں ہوتی تھیں، اور وہ پھر واپس آ کر لوگ لے جاتے تھے. وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ لوگ اس کو ان سے، ہاں ان کو جس کے لیے کہہ دیتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے تو فلانا پیسہ جو ہے یہ زکوٰۃ کا ہے، فلانا پیسہ خمس کا ہے، فلانا پیسہ جو ہے وہ صدقے کا ہے، یہ ان کو دے دیجیے گا. چونکہ بھروسہ اتنا تھا کہ یہ صحیح جگہ پہ پہنچے گا. میرے پاس ایک خاتون ہیں، ہم سب لوگ یہاں جو ڈیفینس میں رہتے ہیں ان کو، میں تو ان کو کالج کے زمانے سے خیر جانتی ہوں، میرے ساتھ کالج میں تھی، PCHS کالج میں ہم سب تھے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت ہی کوئی دقیانوسی لوگ جو رہ گئے ہیں، پرانے وقتوں کے، نہیں اتنے پرانے وقت کی ہی نہیں ہیں. ویسے عورتوں کو ہوتا ہے ایج کا کمپلیکس، ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے. تو یہ ان کے پاس لوگ اپنی امانتیں یعنی صدقہ، خیرات، خمس اپنے پاس رکھواتے ہیں کہ یہ صحیح جگہ پر تقسیم بھی کر دیں گی اور صحیح جگہ پہنچا دیں گی. تو دیکھتے 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 شاہین کی، یہ شاہین محمود صاحبہ ہمارے پاس آج موجود ہیں. تو آپ سے تعارف کراتے ہیں ان کا. ہماری تو سارے چینل میں ہماری ایسی شخصیات سے آپ کا تعارف ہوتا رہا ہے. السلام علیکم شاہین. وعلیکم السلام. یہ بتائیے، یہ جو آپ نے اپنے ذمے اتنا بڑا کام لیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مجھ پہ شک نہ کرے، کوئی مجھے یہ نہ کہے جی ان کے پاس تو ہم لوگ جاتے ہیں، پیسہ اتنا ہوتا ہے ان کے پاس، یہ کیا کرتی ہیں، اس کا سوال ہی اٹھ جاتا ہے. تو کیا سوچ کر یہ ذمہ داری اٹھائی تھی آپ نے؟ میں نے یہ کچھ سوچا نہیں تھا، بس ہوتا چلا گیا، خود بخود ہوتا چلا گیا. ہوتا چلا گیا. یہ میرے شوہر کے انتقال کے بعد کی 2002 کی بات ہے. اس کے بعد میں، ایک ہی بیٹا ہے تمہیں پتہ ہے میرا، وہ پھر کالج میں پڑھتا تھا. اس زمانے میں میں اکیلی تھی، تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بزی، کیونکہ میں بہت تنہا فیل کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو بزی کروں. تو بزی کرنے کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیسے بزی کروں اپنے آپ کو. تو میں نے اس پہلے جو ایک میں نے حادثہ سنا اسی زمانے میں، میرے خیال میں یہ 2005 یا 6 کی بات ہے، شاید مجھے سن اچھے سے یاد نہیں رہا. ایک بس پہ حادثہ ہوا تھا، یہ شارع قائدین پہ. اچھا. بم پھینکا تھا بس کے اندر، ملیز سے لوگ تھے وہاں. ہاں، وہ جو آغا خان
आगा खान नहीं, चेहलुम का था। ओ हो, अच्छा लोग अच्छा जा रहे अच्छा थे, अच्छा अच्छा तो अच्छा रास्ते में शायरा काली में उनके बस के अंदर बहुत गरीब लोग थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे मुझे, मैंने जब सुना कि वो बहुत गुर्बत ज़्यादा लोग थे, और मैं वहाँ उस इलाके में गई और जाके मैंने देखा, ये इब्तदा की बात मैं बता रही हूँ। तो वहाँ से मैं जो इतनी गुर्बत थी वहाँ के, एक एक घर के अंदर 4-4 मरीज़ थे, किसी का पाँव कटा हुआ है, किसी का हाथ, छोटे छोटे बच्चे, और बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। तो उस वक्त मैंने लोगों से कहा कि मुझे पैसे दें और मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है। और मुझे दिए लोगों ने पैसे। ठीक है। उस ज़माने में 70-80 हज़ार रुपये बहुत होता था, बहुत बहुत होता बहुत था। था। तो ये आप मेरा ख्याल है 20-22 साल पुरानी बात बता रही हैं। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल, 15 से 20 इतने ही। हाँ तो डॉलर भी जो है इस वक्त 25-30 रुपए का डॉलर था। उसी ज़माने जी। की बात बता रही हूँ। तो वो फिर मैंने क्या किया कि मैं 8-9 घर में गई थी, उसमें मैंने देखा बहुत बुरे हाल में लोग थे। तो मैंने लोगों से कहा और लोगों ने मुझे दिए पैसे। ठीक है। अनाउंस किया मैंने कि मैं इस तरह उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और जब मैं कोई इतना सोशल भी नहीं थी और वो भी हाँ। नहीं, बस क्यों लोगों ने, मुझे नहीं पता क्यों मुझ पे एतबार किया। और मैं फिर वहीं पे एक साहिबा थी, जिनके थ्रू मैं उन लोगों के घर गई थी। ठीक है। तो मैंने 10-10 हज़ार रुपये एक एनवलप में रखे और उन लोगों को अच्छा। घर मैंने खुद अपने, अच्छा मैंने हमेशा कोशिश की अपने हाथ से तकसीम करूं। अपने अभी तक जो काम मैं कर रही हूँ इतने सालों में, मैंने कभी किसी पे भरोसा ये नहीं किया कि किसी के थ्रू मैं करवाऊँ। मैं कंस्ट्रक्शन के काम भी मैंने करवाए हैं, नलके लगवाए हैं, कुएं खुदवाए हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि जो कराची में काम है। अच्छा, ये आपका काम मेरे सामने नहीं था। हाँ, अच्छा हुआ आपने ये बता दिया। बहुत, हाँ ये बहुत लाखों के काम है, ये बहुत बहुत। हाँ लोग, अच्छा मेरे जैसे ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें डाल देती हूँ। ठीक है। कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। और आप यकीन करो कि नसीम, आंखें बंद करके लोग मुझे पैसे देते हैं। वो एक दफ़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया ना, उनको पता चल गया, लोगों ने चेक। मुझे भी नहीं पता हाँ, कि क्यों लोगों को हो गया, लेकिन लोग देते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खौफ खुदा है मेरे दिल में, और अमानत और सदाकत में पता है कि अमानत अगर कोई दे रहा है। बिल्कुल। देखिए ना, हजरत अली ने इसीलिए मना किया था ना कि भाई ज़कात तो देनी है, लेकिन खुद जाओ, ज़रूरतमंद को तलाश करो, अपने हाथ से देकर आओ, ताकि तुम्हें इत्मीनान हो। अगर तुम्हें शक है कि हुकूमतें खाइन हैं, बददियानत हैं, तो मत दो हुकूमत को ज़कात। ठीक है, मैं खुद करूँ। ठीक है। तो मुझे अगर कोई पैसा दे रहा है तो मैं उसको, और मैं फिर उनसे तस्वीरें बाकायदा मंगवाती हूँ। ठीक है। मैंने एक छत डलवाई यहाँ ठीक है, कोरंगी में। ठीक है। मैंने पूरा उसका वो पूरा एस्टिमेट लेके व्हाट्सएप पे डाला, जिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए। ठीक है। और तस्वीरें, जब सामान आया उसकी तस्वीरें डाली, जो काम हो रहा था उस वक्त की। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने डोनर तक खुद सबूत पहुँचाऊँ। डोनर, बिल्कुल डोनर तक भी कि ये आपका पैसा इस जगह पहुँच गया। जी, इस जगह पे मैं खर्च कर रही हूँ, ये मैं कोशिश करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, सालों हो गए मुझे ये काम करते हुए, और मैं बहुत खुशअस्लूबी से कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़मीर मुतमईन है। बिल्कुल सही है। ज़मीर मुतमईन है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं अल्लाह के आगे जवाब दे हूँ, बिल्कुल किसी सही। इंसान के आगे नहीं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। बस और फिर ये अल्लाह ही डालता है लोगों के दिलों में कि देखो ये इस तरफ भी देखो, और ये जो लोगों का आप पर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये अल्लाह की देन है। और मैं 2 फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, सारा फाउंडेशन जो अच्छा, इनकी सबिया अखलाक की जो है, हाँ उनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। और एक हाउस ऑफ अबू तालिब के नाम से, ठीक है, ठीक है। मीना है इसकी, और सुंबुल जाफरी हैं, और एक और सलमा हैं। ये 3 लोग इसके वो हैं जो हम उनके साथ काम करते हैं। तो इन लोगों के भी साथ में। अच्छा, जो सारा फाउंडेशन के जो सबिया अखलाक जो करनी, अली रज़ा की वालदा, वो मेरे साथ तो खैर बहुत होती हैं, चैनल पे आपने देखा होगा उनके बहुत प्रोग्राम। तो उनका जो सिलसिला अब बढ़ता चला जा रहा है, वो जो एजुकेशन पर वो स्कॉलरशिप्स भी दिलवा रही हैं लोगों को, छोटे मोटे स्कॉलरशिप्स जो होते हैं, और अच्छी बात है ये, मैं समझती हूँ। राशन है, ठीक है ना, अभी कोविड-19 के दिनों मैं कर रही हूँ। अच्छा, राशन का आप कर रही हैं, बच्चों की फीस का। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जाफर तैयार में कमरे बनिया। अब उनको भी देखें ना, लोग इसीलिए डोनेशंस दे रहे हैं कि वो सही जगह पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। दोनों मेरे जो दोनों इदारे हैं, ठीक है, दोनों बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये मैं उनके लिए, जो सभ्या के लिए काम कर रही हूँ, वो बच्चों की फीस
اور راشن یہ آپ کے ذمہ ہے؟ راشن اچھا کا اچھا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کر کے کہ ٹھیک ہے، کون مستحق ہے کون نہیں ہے، اس سے ہم پہنچاتے ہیں وہ راشن۔ کچھ سبیاں خود بتاتی ہیں ان کو، جن کو وہ جانتی ہیں یا جو ان کے پاس بھی وہ آتی ہیں ریکویسٹ آتی ہیں، تو وہ سبیاں خود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، آپ کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے بچے اس طرح گئے، پہلے ایک بیٹی گئی، پھر بعد میں جو علی رضا کا تو بہت تو اللہ نے ان سے شاید یہ کام لینا تھا کہ ٹھیک ہے وہ بالکل انہوں نے اپنے آپ کو اسی طرف کر لیا ہے، اب وہ سوائے اس کے ایک جنون کی کیفیت ان پر طاری ہے کہ وہ بہت اچھے سے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے کہ ان کے باہر سے بھی ان کے پاس ان کی فیملی بہت، ان کی فیملی ان کا پورا ان کا لیکن میں ذاتی طور پہ جو میں کام کر سکتی ہوں وہ اپنی ہی ذات کے اس پہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ سبیہ کی یہ 2 کام ہیں، اور وہ دسترخوان ہم کرتے ہیں غریب لوگوں کو، اور غریب نہیں بلکہ امام زمانہ کی اویئرنیس کے لیے ٹھیک ہے، وہ ہے کہ دسترخوان امام زمانہ کے، اچھا دسترخوان امام زمانہ اور دسترخوان امام حسن جو ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا مقصد جو ہے شاہین وہ یہی تھا کہ لوگوں کو بتاؤ، اور یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جو لوگ آتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی بھی فقہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے پاس جو سورہ حلقہ نازل ہوئی ہے، کون تھے؟ ایک قیدی تھا، ٹھیک ہے نا، جو 3 لوگ تھے ان میں ایک کرسچن تھا، آپ نے یہ نہیں پوچھا تیرا عقیدہ کیا، تیرا مذہب کا، یہ دیکھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے اور دے دیا، 3 دن بچوں نے سب نے دیا، یہاں تک کہ ملازمہ نے بھی دیا، اور اللہ نے اس کو شامل کیا اس ثواب میں، سورہ حلقہ میں، سورہ دہر کے نام سے اتنا قبول کیا کہ سورت نازل ہو گئی، وہ قرآن میں سورہ دہر کے نام سے، لیکن وہ سورہ حلقہ ہے اصل میں، وہ شروع ہی حلقہ سے ہوتی ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی جیسے سورہ برات تھی کہ اللہ تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے جو مجھے یہ سمجھتے ہو کہ گناہ کیے جاؤ، پھر توبہ قبول کرنے والا میں ہوں، تو وہ توبہ نام رکھ دیا اس کا، ٹھیک ہے نا، جبکہ اس کا نام سورہ برات تھا پہلے۔ اچھا شاہین ایک بات بتائیے گا، میں تو ذاتی طور پر چونکہ آپ کو جانتی بھی ہوں اور آپ کے شوہر سے بھی میں واقف تھی، میں نے ان کو دیکھا بہت ہی ریل پیل پیسے کی، بہت اچھا ماشاءاللہ، اور بڑے احمد مقصود حمیدی صاحب کے ہیں، چونکہ وہ میرے باس تھے تو ان کے پاس بچپن کے دوستوں کے ساتھ کلاس فیلو بھی تھے، تو آتے تھے تو حمیدی صاحب ان کی جب تعریفیں کرتے تھے تو میں کہتی تھی، پھر بعد میں پتہ چلا رشتہ داری نکل آئی، انہوں نے پوچھا، میں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں کیا، تو وہ حمیدی صاحب ایسی مذاق سے بھی کہتے تھے بھائی یہ تمہاری قوم کے ہیں، وہ مذاق سے کہتے تھے، تو میں نے کہا میری قوم سے میری کون سی قوم ہے بھائی، تو کہتے تھے تم لوگوں نا قوم شیعہ، میں نے کہا اچھا اچھا اچھا، تو اس طرح بات ہوتی تھی، تو اس میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ کس قدر ان کو اللہ نے نوازا تھا، کتنی ریل پیل پیسے کی، اور وہ کتنے اچھے شوہر ہوں گے اور کتنے اچھے باپ ہوں گے، یہ تو آپ جانتی ہیں۔ تو ان کے انتقال کے بعد آپ نے کچھ مالی پریشانیاں بھی دیکھی؟ بتائیں آپ نے کیا کیا، کیا بتائیں کیا؟ کیونکہ میں بزنس کرتے تھے، میرے شوہر جو پارٹنر تھے ان کے انتقال بہت اچانک ہوا تھا، 15 منٹ میں بہت سیویئر قسم کا ہارٹ فیل ہوا، اور ان کا ہاسپٹل جاتے جاتے راستے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو میرا بیٹا اس وقت 17-18 سال کا تھا، اچھا، ظاہر ہے اس کا سیمسٹر تھا پہلا، BBA کر رہا تھا، تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اچھا جو پارٹنر تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے جو ہسبینڈ تھے وہ صرف وہ کیا کہتے سلیپنگ پارٹنر تھے، اچھا جی، ان کا کوئی پیسہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے نہ کبھی پوچھا تھا اپنے شوہر سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، بتایا کہ کیا، لیکن آپ کو یہ میسج اس حوالے سے دینا چاہیے کہ نہیں خبر رکھنی چاہیے، ہاں میں خود کہتی ہوں کہ خبر رکھنی چاہیے، مردوں کو بتانا بھی چاہیے کہ ہاں، اور عورتوں کو پوچھنا بھی چاہیے، لیکن ہم بہت ہی گھریلو قسم کے وجہ ماحول جو جیسے جب وقت کا پتہ نہیں ہوتا، اس وقت اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ ایسے ہوگا۔ جب شادی ہوئی تو BA کا ایگزام میں نے دیا تھا، رزلٹ بھی میرا ان کے گھر آ کے آیا، اب وہاں بہت کنزرویٹو ماحول تھا، کبھی باہر نکلے ہی نہیں میاں کے بغیر گھر سے نا، یقین کرو کہ اکیلے میں نے گھر سے کبھی قدم باہر نہیں نکالا، تو یہ اس ماحول میں جو جتنا وقت گزرا ان کے ساتھ میرا گزرا، تو انہیں پہ ڈپینڈنٹ تھی میں، سمجھو، اور کبھی نہ ہمت ہوئی پوچھنے کی نہ ضرورت ہوئی، تو اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ خیر مجھے لوگوں نے کہا بھی آپ مقدمہ کریں، یہ کریں، تو میں نے کہا کہ میں یہ سب اس جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی، اکیلی عورت کہاں تھانے کچہری آدمی سوچ کے پورا کرنی چاہتی ہوں میں اپنے بچے کی نا، تو گھر تھا جو میرے نام انہوں نے ایک بنایا تھا، وہ میں نے کرائے پہ دیا، اور میں پھر، اور اس سلسلے میں شاید احمد مقصود حمیدی صاحب نے بھی کچھ مدد کی، مطلب وہ اس آدمی سے، ان کے پارٹنر سے پیسہ، ان کی میں تمہیں بات بتاؤں، جب وہ آئے میرے پاس
तो उनको नहीं पता था कि महमूद किसी क्राइसिस में है। अच्छा। उन्होंने तुम यकीन करो कि उन्होंने आके मुझसे कहा कि शाहीन, वो मेरे से भी उनके भाई जैसे ताल्लुकात थे, कि महमूद ने मुझे नहीं बताया कि वो परेशान है। उस ज़माने तुम्हें पता है लोकल बॉडीज़ के सेक्रेटरी थे वो। तुम तो मुझे बताती हैं कि महमूद परेशान है, तो मैं उसकी कुछ मदद करता। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा अहमद भाई, जब मेरा मियाँ नहीं किसी से कहना चाह रहा तो मैं लोगों से जाके क्यों फरियाद करूं। बिल्कुल सही है। बहुत क्राइसिस में आ गए थे जब उनका इंतकाल हुआ, बहुत क्राइसिस में। और घर में बताते नहीं होंगे? घर में मुझे पता था कि हैं, लेकिन बस होप थी कि बस अब ये काम हो जाएगा मेरा शुरू, अब ये काम शुरू हो जाएगा। तो इसी में उनका वो तसल्ली देते थे और मैं भी रहती थी, और बच्चे की पढ़ाई चल रही थी दायरा हमारे, और एक ही बेटा था हमारा। तो उसके बाद मैंने बस उनका इंतकाल जो बहुत अचानक हो गया, तो मैंने फिर घर किराए पे लेके और मैं फिर एक पोर्शन मैंने लिया वहाँ सब एवेन्यू पे, और मेरा बेटा वहाँ शिफ्ट हो गए, और मैंने वहाँ से फिर केटरिंग शुरू की। अच्छा। ये यहाँ पे एक बिरयानी सेंटर हुआ करता था, उनके लिए। अच्छा। इंडस बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से कहा कि भाभी आप खीर दिया करें। ठीक है। तो मैंने खीर बना के दे दी। ठीक है। और उसी ज़माने में ये पेंटेक्स की शलवारें और दुपट्टे, अच्छा, बारीक पेंटेक्स डलती हैं। जी हाँ। बेलें लगा के, वो सिलाई भी मैं कर लेती थी। तो खाली घर में होती थी तो वो फिर मैंने वो दुपट्टों पे डिज़ाइन बनाने शुरू किए और शलवारों पे। और यहाँ पे ख्वाजा डायर के नाम से अच्छा मार्केट में एक बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने एक अपनी रंगरेज की वो शॉप खोली हुई थी। उससे मैंने कहा, काशिफ नाम था उसका, उससे मैंने कहा काशिफ ये मैं बनाती हूँ बेटा, तुम अपने यहाँ टांग लो, और यह ऑर्डर जो आए अगर किसी को पसंद आए तो मेरा नंबर दे दो। इस तरह वो लोग मुझे ऑर्डर देते थे, मैं बना के उनको देती थी। ये दो काम मैंने घर से, क्योंकि मैं कभी घर से। लेकिन अब अगर सोचती हैं तो उस पर फख्र महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे ये है ना, और उससे आपका तजुर्बा भी डेवलप हुआ होगा ना कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं। तो छुपाती इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं, लोग इस चीज़ को छुपाते, नहीं छुपाना चाहिए। तक को अपने बताती हूँ कि मासी देखो मैंने ऐसे वक्त गुजारा है, जो काम मैं हर एक को बताती हूँ और फखरिया बताती हूँ, मुझे बिल्कुल इसमें कोई आर नहीं बताने में। तो उसके बाद इससे मैंने, मेरे बेटे के 5 साल कंप्लीट हुए, घर के किराए से मैं उसकी फ़ीस देती थी, और अपना घर जो था मैं इससे चलाती थी ये करके। तो फिर उसके बाद फिर बस यही कि उसके बाद से ये फिर सोशल, जब उसकी शादी हो गई और वो किया, तो फिर मैंने सोशल वर्क शुरू किया। अच्छा। तो इस तरह से मैंने ये काम शुरू किया। लेकिन अंदर लाशऊर में आपके ये था ना आपके कि भाई लोग, जब मैं तकलीफ से गुजरी पता नहीं मुझ जैसे कितने लोग होंगे। हाँ, मेरा बेटा जब अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, फिर मुझे ये हुआ कि अब मैंने अपना कर लिया, अब मैं दूसरों की मदद करूं। बहुत बड़ी बात। उससे मेरे में ये जज्बा पैदा। शाहीन, ये तो आपकी ज़िंदगी में देखिए, एक छोटा बच्चा 17-18 साल का, और आपको शरीयत भी इजाज़त देती थी सारा कुछ, जो हम चूँकि माशरे पर काम कर रहे हैं कि माशरा कहाँ जा रहा है, उसमें औरत कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है माशरे को तबाह करने में। अब तो लोग नवासे नवासियाँ पोते पोतियाँ वाला होकर ख़वातीन जो हैं वो, उनको कोई शर्म नहीं है, वो दूसरी शादियाँ भी कर रही हैं। मेरे ख़ानदान में तो ऐसी बेवाएँ बैठी हैं जो 18 साल की उम्र में बेवा हो गई, ठीक है ना, मेहदी की वालदा जो आप जानती हैं मेरे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगियां गुजार दी, सोचा भी नहीं। मैं आपको देखती हूँ, ये भी आपको सल्यूट है कि आप यंग थी, बड़ी खूबसूरत थी, मुझे ज़ाहिर है मेरे साथ तो कॉलेज में थी आप, क्योंकि हम लोग, हमारी तरबियत इस तरह हुई है कि वी ऑलवेज थिंक कि वी शुड फॉलो द सोशल ऑर्डर। शादी जो है वो समाजी मुआहदा है, सोशल ऑर्डर, आप सोसाइटी को जवाब दें। ये रिलीजियस नहीं है, सुन्नत रसूल है, सुन्नत मौक़दा है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मुआशरा जो है ना, वो औरत बच्चों का नहीं सोच रही, किसी चीज़ का नहीं सोच रही, वो सोचती मैं शादी कर लूँ पहले दूसरी। हालांकि उसको शरीयत ने इजाज़त दी है, मैं ये नहीं कह रही, दी है, लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए कि देखना चाहिए हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, फैमिली सिस्टम टूटता है। बिल्कुल मैं ये सोचना चाहिए, औरत को खास तौर पे, मर्द तो करते ही हैं शादी। हाँ, मर्द को तो देखिए अल्लाह ने दे दी ना इजाज़त के भाई करो, लेकिन औरत बच्चों को लेके हाँ जाती है। अल्लाह ने ममता उसमें डाली, अल्लाह ने मोहब्बत की भी बात की तो कहा मैं तुम्हें माओं से 70 गुना ज़्यादा चाहता हूँ। इसका मतलब उसने माँ को सिंबल ऑफ लव बनाया है, ठीक है ना, और इताअत के लिए पहले माँ ही की कहा है। बिल्कुल, 3 दफ़ा रसूलुल्लाह से जब किसी ने पूछा तो 3 दफ़ा माँ का नाम लेके, चौथी दफ़ा बाप का नाम लिया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऊंची आवाज़ में ना बोलो माँ के बाप। आजकल ये
عورت مارچ آپ نے دیکھا, یہ این جی اوز بن رہی ہیں عورتوں کی, گھر توڑوائے جا رہے ہیں, فیملی سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے. یہ جہاں سے آپ اس کے لیے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ورک ہوگا؟ بہت بڑا. میں کوشش کرتی ہوں نسرین کہ جو میری رینج میں ہیں لوگ ان کو میں کہوں کہ یہ اب ظاہر ہے یہ جو تم جو عورت مارچ کی بات کر رہی ہو, یہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. بڑے لوگ نہیں تھے, یہ بہت چھوٹے چھوٹے گھروں کی عورتیں تھیں. انہیں این جی اوز کے ذریعے باہر سے ڈونیشن دیے گئے اور ان کو اور ان کو کہا گیا تم نے پاکستان کا اکٹھا کرنے والے تو بڑے لوگ ہی تھے نا. بالکل 100% بڑے لوگ تھے. انہوں نے کہا چلو تم فیملی سسٹم توڑو. وہ بڑے بھی اسی طرح بنے تھے. بالکل یہ ان کا انسٹرومنٹ ہے. یہ عورتیں وہ خاندانی نہیں تھے, بالکل بھی نہیں تھے. بالکل ہاں, دولت مند, دولت تو سب کے پاس ہے. بالکل. اچھا یہ جو بات ہے نا, لوگ اس بات کو شیم, ہم نے ابھی لیبر شیم پر بھی ہم نے 3 پروگرام کیے ہیں. ہمارے امام سے بڑا پوری کائنات کا علم تھا, ان کے پاس کیا نہیں تھا نا. ہم تو ان کی کنیزوں, ان کے غلاموں کے پیروں کی بھی خاک اس علم میں نہیں ہے. آپ ایک یہودی کے باغ میں مالی کا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سنت قائم کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے. بہت سارے کام ہمارے رسول نے اور ہمارے ائمہ نے ایسے کیے جو سنت قائم کرنے کے لیے تھی. مثلا شادی ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اور مولا علی کی, آسمانوں پر طے تھا نا رشتہ. کیوں بلا کر پہلے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ دیکھو یہ علی ہیں, یہ ان کی آمدنی ہے, سارا کچھ سنت قائم کرنی تھی کہ پہلے بیٹیوں سے پوچھو. تو اسلام تو اتنا ماڈرن ریلیجن ہے کہ وہ عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں بات کی جا رہی ہے عورت کا حق مارا جا رہا ہے. حق میں بھائی کہاں حق مارا جا رہا ہے؟ شرع پہ عمل کریں تب نا, ہم تو کر ہی نہیں رہے. شرعی پہ دیکھیے وہ نوکرانیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. وہ مختارہ مائی کا کیس ایک پکڑا گیا تو پکڑا گیا, ورنہ عورتوں کو جمع کیا. یہ سرائیکی بیلٹ کی کیا ہے بھائی, وہ قتل, جی وہ سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ جی وہ ریپ ہو رہا ہے, کمبائنڈ ریپ ہو رہا ہے, اجتماعی زیادتی ہو رہی ہے, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی. وہ میڈیا فوراً پہنچ جاتا ہے اس کے لیے. وہ تو پرویز مشرف نے اس کو ایکسپوز کیا, عدالت نے ایکسپوز کیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی پیسے لینے کے لیے. اب وہ اتنی امیر عورت ہے, وہ مختارہ مائی, ٹھیک ہے نا. ہم ان چیزوں سے سبق نہیں حاصل کر رہے. میں سب سے بڑی جو کمی ہے ہمارے یہاں وہ قرآنی تعلیمات کی نہیں. تعلیمات تو مدرسے جگہ جگہ کھلے میں حفظ کر رہے ہیں بھائی, کیا حفظ نہیں, مطلب جو عملی طور پہ اس کو سمجھیں کہ وہ کہنا کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی ایک یہ دکھایا کہ سورہ نحل کی آیات ہیں کہ تمہارے ملازمین جب اتنے شیطان ہو جائیں کہ وہ تمہیں ایذا رسانی پر اتر آئیں, تو اللہ نے اس کے لیے بھی آیت اتاری کہ مغرب کے بعد یہ پڑھو. اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے وہ ہمارے لیے بالکل, ہاں, اس میں ہر چیز میں ہمارا فائدہ, ہر سبجیکٹ کو ایڈریس کیا گیا. نہیں, کیونکہ ہم نے صرف اس کو رٹا ہے یا اس کی قسم کھائی ہے, یا اس کو بس اس کو اپنی زبان میں نہیں, بالکل وہ تفسیر نہیں پڑھی, اس کا ترجمہ نہیں پڑھا, وہ حالات نہیں پڑھے جن میں یہ آیات اترتی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو ہم عمل تو جب کریں گے نا, جب ہمیں پتہ چلے گا. بالکل. تو یہ تعلیمات جو ہے نا ہمیں بچپن سے دینی جائے. بچپن سے ہم طوطے کی طرح بچے کو رٹاتے بھی ہیں. اور دوسرے گھر میں جو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, اب ہمارے گھر ہم نے تو جوائنٹ فیملی سے اتنی بڑی بڑی سسرال میری تو ماں نے نبھائی دیکھی. تو آپ یہ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم سے بچہ بہت سیکھتا ہے, بہت کچھ سیکھتا ہے. اب آپ نے فیملی سسٹم ہی توڑ دیا, جوائنٹ فیملی سسٹم ہی توڑ دیا, تو کیا سیکھے گا بچہ؟ ایک فلیٹ میں اکیلے اماں بھی پڑی ہوئی ہیں, ابا صبح دفتر چلے گئے, اماں ٹیلی فون پر ہیں, بچہ اسکول سے آیا وہ نوکرانی کے حوالے, تو کیا سیکھے گا بچہ؟ اب وہ بھی لے کے بیٹھ گیا, جی بالکل, ہاں, چھٹتے تھے بچوں کے ہاتھوں میں ٹیب. جب ماں خود فرصت میں نہیں ہے فون سے, تو وہ بچے کو کیسے چیک کرے گی کہ وہ کیا کر رہا ہے اس پہ. بہت خوشی ہوئی شاہین آپ سے بات کر کے, اور ہمارے جو آڈینس ہیں چینل M5 کے, نہیں آپ دوبارہ بھی آئیں گی, آپ اپنی آؤٹ پٹ بتائیں گی کہ, اور کیونکہ اب یہ کام بڑھے گا نا آپ کا, یہ رکے گا تو نہیں, آخر بڑھا ہی ہے نا, تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ آپ ہماری مہمان ہوں گی. آپ نے دیکھ لیا, ہم نے پچھلی دفعہ بھی پارلر جو چلا رہی ہیں خواتین ملتان جیسی جگہ پر, اور دوسری ایک اور خاتون دین جو کوکنگ شو کر رہی ہیں, وہ بھی ایک اسکول کی پرنسپل بھی ہیں, لیکن وہ خالی نہیں بیٹھی ہیں, کام کر رہی ہیں. اور میں حیران ہوں, لوگوں نے ان کلپس کو بہت زیادہ, ان پوسٹوں کو پسند کیا, میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے لوگوں میں اندر بھی پیاس ہے جاننے کی کہ اچھا کام کہاں ہو رہا ہے, کس سے وہ سبق حاصل کریں, کس کو رول ماڈل بنائیں. تو شاہین ہماری رول ماڈل ہونی چاہیے ہمارے عورتوں کی, خواتین کی. تو ہم اس پر کام کرتے رہیں گے. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. خدا حافظ.